جی جناب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جناب، خدا آپ کو سلامتی دے، حکم کریں بھائی۔ جی ذرا کچھ ایک آدھی الجھنیں تھیں، اسی لیے میں نے آپ کو فون کیا تھا، باقی کوئی جانکاری کے لیے۔ جی، اس میں گرامی کیا ہے بھائی؟ جی جی، اس میں گرامی عقیل کیا ہے؟ عقیل صاحب شیعہ ہیں یا غیر شیعہ؟ جی نہیں، میں تو شیعہ نہیں ہوں۔ اچھی بات ہے، کیونکہ نام عام طور پہ شیعہ عقیل شیعہ نام رکھتے ہیں۔ جی حکم کریں۔ ہاں میں شیعہ نہیں ہوں، لیکن ایک چیز میں یہ بتا دوں کہ میں متفق ہوں آپ کے نظریے سے۔ متفق ہیں؟ جی ہاں، کس نظریے سے؟ امامیہ شیعہ۔ تو آپ شیعہ ہیں پر؟ اگر شیعوں سے شیعہ عقیدے سے اتفاق رکھتے ہیں، اس میں ایمان رکھتے ہیں، تو پھر شیعہ ہیں آپ؟ اب وہ آپ کہیے، میں کیسے کہوں؟ ٹھیک ہے بھائی، بہت مہربانی آپ کے، خدا آپ جی کو توفیق دے، انشاءاللہ جی، مزید توفیق دے۔ اور حکم، کوئی سوال، کوئی فرمائش، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس لیے حضرت کہ میں اہل سنت والجماعت کا فرد ہوں، اور میں اہل سنت والجماعت میں ہی کچھ کام کرنا چاہتا ہوں۔ اگر مجھ پہ وہ لیبل لگ گیا تو ہماری باتیں کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اچھا سمجھ گیا۔ جی جی جی، تو صرف جانکاری کے لیے میں یہ جاننا چاہتا ہوں، جیسے اسلام جنگ و جدال اور تلوار کی زور پہ پھیلا ہے، یا محبت، ہمدردی اور نہیں کردار بالکل، کے؟ اسلام جو ہے، اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے بھائی، محبت کا۔ اسلام جو انڈیا پہنچا ہے، اسلام اچھا جو مختلف ملکوں میں، یہ زبردستی بیچارہ ہے جی ہاں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اسلام پھیلا ہے، وہ رسول جی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ جی کی مال سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی جی دفاعی جہاد سے، یعنی کہ کفار حملے کرتے تھے، ان کو دفع کرنے کے لیے، جی اسلام کو بچانے کے لیے امیر المؤمنین علیہ السلام جہاد کرتے تھے نا۔ تو اس کے بعد جب اسلام پھیلا، تو اسلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام جو ایک چاقو بن جی گیا چوروں کے ہاتھ میں۔ تو انہوں نے بھائی وہ تو الگ چیز ہوئی، وہ تو میں سمجھ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جو اسلام پھیلا ہے، اصل میں اسلام ہے ہی نہیں، جسے ہم لوگوں نے اسلام سمجھ کے تھاما ہوا ہے، یہ اسلام ہے۔ لیکن مجھے نبی کی زندگی پر پوچھنا ہے کہ کل ملا کے ہم یہ مانیں کہ تلوار اور محبت اور کردار دونوں کا رول ہے اس میں۔ جی صحیح جی ہاں، یہی میں جاننا چاہتا تھا۔ صحیح، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ اوکے اچھا، صاحب، اب تھینک یو۔ دوسری چیز یہ ہے حضرت، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جی جیسے مکے والوں نے تو بڑی اذیتیں دیں ہمارے نبی کو، جی اور یہاں تک کہ آپ کو ہجرت کرنا پڑا، اور کافی تکلیفیں پہنچائی گئی، لیکن مکہ کے بعد آپ نے آواز آپ کی اور نہیں آ سب کو معاف کر دیا۔ جی، رہی۔ جی جناب۔ فتح مکہ کے بعد مشرکین مکہ کے ساتھ آپ کا برتاؤ بڑا اچھا رہا، آپ نے معاف کر دیا، جی صحیح۔ ایمان بھی لیا، لوگوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کے ساتھ آپ کا یہ رویہ نہیں رہا، جبکہ یہودیوں نے شاید پہنچائی ہوں گی کہ مشرکین مکہ نے آپ کو تکلیفیں پہنچائیں۔ یہودیوں کے ساتھ بھی وہی رویہ رکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے ساتھ صلح کیا تھا نا، معاہدہ کیا تھا۔ تو جنگ جی غزوہ خندق جب پیش آیا، تو اس وقت جی سب کفار جمع ہو گئے تھے مسلمانوں کو قتل عام کے لیے، اور یہودیوں نے اپنا معاہدہ توڑا تھا اور ان کا ساتھ دیا تھا نا۔ جی ہاں ہاں ہاں، انہیں کا ساتھ دیا تھا۔ وہ کس لیے؟ یعنی مسلمان صرف مدینے میں تھے، اور مدینے کا جی گھیراؤ ہو گیا، ابو سفیان جو ہے 10,000 فوج لے کے آیا، اور وہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے۔ بہرحال سوال کیا ہے آپ کا؟ چھوڑیے عقیل بھائی، سوال کیا ہے؟ شیعہ مذہب پہ کوئی سوال ہے؟
آواز نہیں آ رہی آپ عقیل صاحب، آواز نہیں آ رہی. آپ کسی اچھے لائن سے فون کریں عقیل صاحب، خدا آپ کو جزائے خیر دے. تو یہودی جو تھے انہوں نے خیانت کیا تھا اس زمانے میں. جو یہودی قبائل تھے انہوں نے خیانت کیا تھا. کیسے خیانت کیا تھا؟ تو ہم سب یہودیوں کو نہیں کہہ رہے کہ کوئی کہتے کہ ہم سب یہودی جتنے دنیا میں یہود ہیں یا تھے ان کو کہہ رہا. وہ جو قبائل مدینے والے تھے نا، ان کا ایک معاہدہ تھا مسلمانوں سے کہ اگر ہم آپ کے خلاف خیانت نہیں کریں گے، غداری نہیں کریں گے، آپ کے خلاف کوئی جنگ لڑے تو ان کا ساتھ نہیں دیں گے. تو انہوں نے ساتھ دیا تھا مسلمانوں کے قتل عام کے لیے. تو یہ بہت بڑا خطرہ ٹل گیا تھا جنگ خیبر میں، جنگ خندق میں مسلمانوں سے. تھینک یو آپریٹر صاحب. جی جناب، السلام علیکم. بات کریں بھائی. وعلیکم السلام. جی یہ خیریت سے ہیں آپ؟ میں جی الحمدللہ آپ سے. بہت مہربانی. جی جناب بات کریں. جی میں ویسے تو میرا تعلق اہل سنت سے ہے، لیکن میں شیعہ کا مطالعہ کر رہا تھا تو اصول الکافی بھی پڑھی ہے اور ساتھ ساتھ تاریخ بھی پڑھتا رہتا. تو اس کے اندر اصول الکافی کے اندر ایک روایت میں نے پڑھی ہے کہ امام ابو عبداللہ نے علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی کسی امام کے علاوہ کسی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے جہاد کرے گا تو اس نے باطل جہاد کیا. صحیح ہے. تو ایک طرف یہ روایت کی ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے، اور جو امام جعفر ہے انہوں نے تعریف کے امام زید اور کہا اس پر لعنت ہو جس نے اس کے جہاد میں اس کا ساتھ نہیں دیا. تو ایک طرف یہ بھی ہے کہ تکفیر ہوتی ہے ان لوگوں کی، مطلب جو منافق ہی ہوا جس نے امام کو اپنے دور کے امام. تو دوسری طرف امام زید اپنی طرف سے جہاد کر رہے ہیں اور ان کی وہ تعریف کر رہے ہیں، تو تضاد نہیں پایا جاتا. جی بالکل تضاد ہے، ان روایات میں تضاد ہے. بعض روایات میں زید کی تعریف ہے اور بعض روایات میں زید کی مذمت ہے، اور جو روایات زید کی تعریف میں ہیں وہ ضعیف ہیں، اور جو روایات زید کی مذمت میں ہیں وہ صحیح ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جتنے بھی مطلب جنہوں نے جہاد کیا ہے اور ان سے ہٹ کیا، تو آج کے دور میں ہمارے پاس دیکھیں امام ہے وہ جہاد دو طرح کے ہیں. جہاد دفاع کے لیے، مثلا کوئی شخص حملہ کرتا ہے مسلمانوں پر تو صرف اس کو دفع کرنے کے لیے، صرف اس کی خطرے کو ٹالنے کے لیے، کہ وہ مثلا وہ بھی ایسا نہیں. مثلا ایک شخص حملہ کرتا ہے، کوئی فوج آ جاتا ہے کہ مسلمانوں سے کام نہیں ہے، اسلام کو وہ کوئی کام نہیں، وہ صرف اس کو حکومت سے کام ہے، تو اس پہ جہاد کوئی ضروری نہیں ہے. وہ جہاد وہ ضروری ہے، اس میں امام کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. کہ اگر کوئی فوج لے کے آتا ہے مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے اور اسلام کو مٹھانے کے لیے، تو پھر صرف اس کے خطرہ دور کرنے کے لیے وہ جہاد وہ واجب ہے. لیکن جو دوسرے قسم کے جہاد ہیں اس میں شرط یہی ہے کہ امام معصوم ساتھ ہو. اگر امام معصوم نہیں ہے ساتھ، اب زید کے متعلق بھی آپ کہہ رہے ہیں نا، تو اگر واقعا زید نے اجازت لیا امام سے تو پھر اس کا جہاد صحیح ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صحیح احادیث میں یہ ملتا ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے زید کو منع کیا تھا جہاد کرنے سے یا خروج کرنے سے، لیکن زید نے سنا نہیں تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی خروج کرتا ہے یا جہاد شروع کرتا ہے امام معصوم کے علاوہ، تو اس کا ساتھ دینا، اس کے ساتھ اس کا ہیلپ کرنا، اس کے جھنڈے کے نیچے لڑنا اس طرح ہے جیسے کہ خنزیر کا گوشت کھانا، خنزیر کا خون پینا اس طرح حرام ہے. جی ہاں، یہ احادیث میں ہے. اچھا، اور آپ نے حضرت ابوبکر کی پہلے روایت پیش کی ہے کہ انہوں نے کہا کاش کہ میں مطلب نہ ہی خلافت کا بار. تو اس طرح سے تو ہمیں روایت میں تلیق بھی ملتی ہے کہ کاش میں جنگ صفین اور جنگ نہروان اور ان سے پہلے ہی مر چکا ہوتا. تو کیا ان کا اپنے جہاد وہ شیعہ حدیث میں دکھائیں نا، ہم جواب دیں گے. شیعہ حدیث میں دکھائیں، آپ کے حدیث میں ہوا ہوگا. میں شیعہ حدیث میں یہ بتائیں. اچھا، شیعہ حدیث میں ٹھیک ہے، میں ڈھونڈوں گا اس کے بارے میں. اور یہ ہے کہ جب دوسروں کی مطلب میت کے اوپر بھی جا کے وہ افسوس کرتے تھے. شیعہ حدیث میں سے کوئی حدیث نہیں ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیں کہ کاش میں مر چکا ہوتا. جی ہاں، یہ آپ کے حدیث میں ہوا ہوگا یا کسی اور صحابی کا آپ جو ہے کنفیوز ہو گئے. جی، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ میت پہ انہوں نے افسوس کیا؟ جی، وہ زبیر کے متعلق ہے. وہ بھی آپ کی کتب میں ہے نا کہ زبیر کے جنازے پہ گئے تھے تو افسوس کیا تھا، کہا تھا کہ تو آپ بالکل کوئی افسوس نہیں، جتنے مرے انہوں نے کیا ان کو کافی مانا، ان کو فرصت مانا کہ میری امامت. آواز آپ کی صحیح نہیں آ رہی بھائی. جی، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا زبیر ابن عوام شروع میں شیعہ تھا. زبیر ابن عوام شروع میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا سپورٹر تھا ابو بکر کے خلافت کے ابتدا میں.
اور پھر آگے جا کر وہ خود خلافت کا متمنی بن گیا عثمان کے بعد. نہیں یہ اہل سنت کی کتب میں ہے کہ وہ خلاف تھے. کیا چیز آپ کے کتب میں ہے؟ کہ زبیر خلاف تھے تو بکر کے خلاف. جی بالکل بالکل. زبیر اہل بیت علیہ السلام جب گھر پہ حملہ ہوا تھا زبیر وہاں پہ موجود تھا. زبیر تلوار لے کے گیا تھا عمر سے لڑنے کے لیے، پھر تلوار اب پتہ نہیں وہ لڑنا چاہتا تھا یا بہانہ کیا تھا، اس نے تلوار اس کے ہاتھ سے چور گئی تھی، پھر اس کو پکڑ لیا تھا ان لوگوں نے. جی ہاں صحیح. تو ہاں زبیر اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ تھا شروع میں. بعد میں اچھا تو آج چینج ہوا تھا نا. زبیر شروع میں تو اس نے بدر میں احد میں اس نے جہاد میں حصہ لیا تھا، صحابی تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ دار بھی تھا، پھوپھی زاد بھی تھا نا. تو اس طرح زبیر ابن عوام جو ہے بعد میں وہ جو ہے وہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اس نے تلوار اٹھایا. تو یہ افسوس کی بات، اگر وہ حدیث صحیح بھی ہے تو افسوس کی بات تو ہے نا کہ ایک شخص صالح ہوتا ہے اور بعد میں وہ بدبخت بن جاتا ہے، تو اس پہ افسوس ہی کرنا ہوتا ہے. مزید بات کریں. جی اور وہ مجھے بتائیں کہ کہیں پراپر آپ نے انہوں نے منع کیا زیادہ، اس کے بعد جب انہوں نے جہاد کر دیا تو انہوں نے کیا اس کی تکفیر کیا، اور محمد بن حنفیہ کی بھی اور بھی کافی اہل بیت ہیں تو اماموں کے علاوہ انہوں نے جہاد کیا بنو امیہ کے خلاف اور عباس کے خلاف. جی محمد حنفیہ نے جہاد نہیں کیا ہے بھائی، محمد حنفیہ نے جہاد نہیں کیا ہے. زید انہوں نے سپورٹ تو کیا ہے نا. زید کس نے سپورٹ کیا؟ سارے سقفی اور جتنے بھی گروہ تھے تو ان کی سپورٹ میں تھے. اور نہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جو خارجی لکھتے تھے یہ زیدی تھے. زیدی تو بہت ہے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے زیدیوں کی بہت مذمت کی ہے، اور جو زیدی حضرات تھے اور یہ سب چچزاد بھائی تھے امام صادق علیہ السلام کے، انہیں سب علوی تھے، سب فاطمی سید تھے، اور یہ لوگ انہوں نے بہت ستایا ہمارے ائمہ علیہ السلام کو، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ان کو بہت منع کیا ان کاموں سے، لیکن وہ نہیں مانتے تھے. تو اہل بیت علیہ السلام کے کسی شیعہ نے ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیا ہے، یہ جو خروج کرتے تھے زیدی حضرات. اور اہل بیت علیہ السلام کا کیا عقیدہ تھا کہ وہ بنو امیہ بنو عباس کی خلافت چل رہی تھی، راضی تھے اور وہ ان کے خلاف نہیں راضی نہیں تھے. ابو بنو امیہ اور بنی عباس ظالم تھے، اور لیکن وہ ان کے خلاف خروج کو اپنے شیعوں کے لیے اجازت نہیں دیتے تھے، کیونکہ شیعوں کی تعداد اتنی نہیں تھی کہ وہ ان کو شکست دے سکیں. لہذا نہ خود خروج کرتے تھے، جہاد کرتے تھے، اور نہ دوسروں اپنے شیعوں کو اجازت دیتے تھے. ٹھیک ہے نا. اور جو لوگ وہ خروج کرتے تھے وہ اپنی امامت کے لیے، اپنے آپ کو خلیفہ بنانے کے لیے وہ خروج کرتے تھے. کیا خلافت کے حقدار ہم ہیں، ہم خلیفہ بن جائیں، اس خواہش میں، اس آرزو میں کہ ان کو حکومت مل جائے وہ خروج کرتے تھے، وہ جہاد کرتے تھے، اور وہ امامت کا ادعا بھی کرتے تھے. تو اس لحاظ سے ہمارے نزدیک وہ کافر ہوتے تھے. اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سخت احادیث ہیں، شدید احادیث ہیں زیدیوں کے مذمت میں. اچھا اور آخری سوال ہے کہ جب تک آخری امام جو ہیں امام زمانہ، جب تک ان کا ظہور نہیں ہوتا، تب تک جتنی ہمارے پاس روایت ہیں اصول الکافی کو کسی جگہ پہ امپلیمنٹ کرنا چاہیں تو ہم اس کے لیے مسلح جدوجہد نہیں کرتے جب تک امام زمانہ نہیں آتے. دوبارہ سوال کریں، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آواز صحیح نہیں آ رہی ہے آپ کی بھائی، دوبارہ کہہ دیں. اب آ رہی آواز؟ جی تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جب تک امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوتا تو تب تک ہم ان کے جتنے احکامات ہیں اہل بیت کے، ہم ان کو کسی جگہ پہ امپلیمنٹ کرنا چاہیں تو اس کے لیے بالکل امپلیمنٹ کرنا چاہیں نا. جو احکامات ہیں امپلیمنٹ کریں بھائی. وہ احکامات کم تو نہیں ہیں. تقوی رکھو، دین کی خدمت کرو، غریب غربا کی مدد کرو، علم پھیلاؤ، حدیث پھیلاؤ، مذہب کا خدمت کرو، صحیح عقائد لوگوں کو سناؤ. یہ سب امپلیمنٹ کرنا ہے، یہ سب امپلیمنٹ کرنا ہے. جہاں تک خروج کا نظام کے طور پہ امپلیمنٹ ہوگا نا، نظام کے طور پہ. اور نظام لانے کے لیے تلوار کا استعمال نہیں ہوگا. نہیں بالکل اس کی سخت ممانعت ہے. یہی ہے، میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں، یہ حدیث آپ دیکھ لیں. میں حدیث آپ کو دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے نا. ہاں یہ کتاب کافی وغیرہ میں اس کا حدیث بہت ہیں. یہ کتاب ہے عزیزو الصحیفہ السجادیہ، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیفہ سجادیہ. اور یہ اس کی سند صحیح ہے، آپ کو پتہ ہے صحیفہ سجادیہ شیعہ علماء کے نزدیک سب صحیح ہے. یہاں پہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اس کی ابتدا میں قال ابو عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما خرج ولا یخرج منا اہل البیت، کہ خروج نہیں کرے گا
اور خروج نہیں کیا ہے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں سے الی قیام الامام الحجہ علیہ السلام، امام 12ویں امام کے قیام تک، احد لیدفع ظلما، کوئی شخص کہ وہ کیا کرے ظلم کو دفع کرنے کے لیے، ظلم کو خاتمہ دے، او ینعش حقا، یا کسی حق کو زندہ کرے، الا استلمته البلیہ، مگر یہ کہ بلا اس کو گھیر لیتا ہے، بلا اس کو گھیر لیتا ہے، وکان قیامہ زیادتاً فی مکروہنا و شیعتنا، اور اس کا قیام ہمارے لیے باعث اذیت اور ہمارے شیعوں کے لیے باعث اذیت و عذاب بنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک جی اور مزید میں آپ کو حدیث دکھاؤں میرے عزیز، یہ ہے عزیز و صفحہ نمبر 264 میں حدیث نمبر 382 382، یہاں پر امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا واللہ لا یخرج واحد منا قبل خروج الامام الحجہ علیہ السلام، اللہ کی قسم کوئی شخص ہم اہل بیت علیہ السلام سے امام حجت علیہ السلام کے قیام سے پہلے قیام نہیں کرے گا، الا کان مثلہ مثل فرخ طار من وکرہ قبل ان یستوی جناحاہ فاخذہ الصبیان فعبثوا بہ، مگر یہ کہ اس کی مثال اس جوزے کی طرح ہو، پرندہ ہوتا ہے نا، پرندہ کا جوزہ جو اپنے آشیانے سے اس کے پر نکلنے سے پہلے اپنے آشیانے سے وہ پرواز کرنے کی کوشش کرے، اور وہ پر جب اس کے پر نہیں ہے اس پرواز نہیں کر سکتا، اس وقت سے پہلے وہ پرواز کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ گلی میں گر جاتا ہے، سڑک پہ گر جاتا ہے، تو بچے اس کو اٹھاتے ہیں، اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، یعنی لوگوں کا کھلونا بن جاتا ہے۔ یہ حدیث ملاحظہ فرمائی۔ اس کے بعد جو دوسری حدیث ہے، امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابی صدیر سعید رفیع سے کہا یا صدیر الزم بیتک وکن حلسا من احلاسہ، اے صدیر اپنے گھر میں رہو اور اپنے گھر کا جو فرش ہے نا، قالین اپنے گھر میں قالین بچاتے ہیں نا، اس طرح اپنے گھر کے قالین بنو، اپنے گھر کا جو فرش ہے وہ بنو، یعنی بالکل حرکت نہیں کرنا۔ فَإِذَا سَمِعْتَ وَاسْكُنْ مَا سَكَنَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اور جب تک دنیا گزرتا جاتا ہے اس طرح تم ساکن رہو، خروج نہ کرنا۔ فَإِذَا بَلَغَ كَأَنَّ السُّفْيَانِيَ قَدْ خَرَجْ فَارْحَلْ إِلَيْنَا وَلَوْ عَلَى رِجْلِكَ، جب تمہیں خبر پہنچے کہ سفیانی کا ظہور ہوا ہے تو اس وقت تم بھلے قیام کرنا، چاہے کہ تم پیدل ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اوکے جی اور مزید کوئی حکم؟ یہ بات یہ بتائیں کہ آج کے دور میں امام زمانہ جو ہیں ان کی پیروی کرے بندہ کہ اپنے دور کے امام کو پہچانے، تو کیا کیا فالو کرنا اس کے لیے لازم؟ ان کی کون سی مطلب ان کے اقوال فالو کرنا لازم ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹ کر کے پہلے پورے جو ان کا کوئی نیا دین نہیں ہے، ان کے جو اقوال ہیں ان کے جو اقوال ہیں وہی ان کے آباء طاہرین علیہ السلام کے اقوال ہیں، جو بقیہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں وہ انہی کے فرامین ہیں۔ انہوں نے خود فرمایا ہے کہ اگر ان میرے کے فرامین پریفر نہیں کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ جی علیہ وسلم پڑھے، اگر ان کے فرامین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف نہیں کرتے، اگر ان کے فرامین کا کوئی اختلاف نہیں، جو اگر صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اختلاف نہیں ہے بالکل، جو شیعہ کتب میں ہے، مخالفین کے کتب میں نہیں، جو شیعہ کتب میں ہے ان کے اقوال ان کے آباء کے اقوال جیسے ایک ہیں۔ جی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کافی نہ ہوئی تو کہاں ہے وہ کہا حدیث؟ مطلب ان کتب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہونے والی حدیث کافی نہیں ہے، یا سارے اماموں کے ساتھ چلنی ہے؟ کافی ہے، آپ کی زندگی کے لیے کافی ہیں۔ کیوں کافی نہیں ہے؟ آپ کی زندگی چلانے کے لیے ظہور تک وہ کافی ہیں۔ آپ نے نماز پڑھنا، آپ نے روزے رکھنے ہیں، آپ نے حج پہ جانا، آپ نے نکاح کرنا ہے، آپ نے طلاق دینا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے کاروبار کرنا ہے، آپ نے کوئی مر جاتا ہے اس کو دفن کرنا ہے، ان سب کے لیے جو احادیث ہمارے پاس ہے بہت ہیں، یہ کافی ہیں ظہور تک۔ جب امام زمان لیکن یہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ نہیں کرے گا، جو ہمارے پاس جو روایات ہیں یہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ نہیں کرے گا، یہ سب کفار کو اسلام میں داخل نہیں کرے گا، سب مسلمان جو اس مذہب اہل بیت علیہ السلام سے منحرف ہیں ان کو اس مذہب میں داخل نہیں کرے گا۔ دنیا میں جتنا ظلم ہے، جتنا فراڈ ہے، جتنا قسم پرسی ہے، اس کا خاتمہ یہ احادیث نہیں کرے گا، اس کا خاتمہ کون کرے گا؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کون سب لوگوں کو دین میں داخل کرے گا؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کون آئے گا جو سب جہالات کا، زلالات کا، گناہوں کا خاتمہ کرے گا؟ وہ کون ہے؟ بدعتوں کا خاتمہ کرے گا، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ ٹھیک ہے، تو زندگی کے لیے کافی ہے، ہماری زندگی کے لیے جی ہم بالکل یہ حدیث کافی ہیں۔ اگر کافی نہ ہوتی تو پھر کیسے ان کے لیے غیبت جائز نہ ہوتا؟ اوکے جی اوکے، خدا حافظ یا علی۔